فاتح ایران، فاتح شام، فاتح القدس، فاتح قیصر و کسرا، قائد برحق، محافظ شریعت، حکیم الامت، مجاہد کبیر، امام العادل، صاحب الہام، علم و عمل کا پیکر، صاحب ایمان القوی، ناصر الاسلام، شامل اشرا و مبشرہ، مدبر، محدث، مفسر، داماد علی، دعائے رسول، مشیر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاروق اعظم، امیر المؤمنین، ایمان والوں کے خلیفہ ثانی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زمین کو اپنا بچھونا اور آسمان کو اپنا اوڑھنا بنایا، جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ درخت کے سائے میں بنا بستر کے سوتے تھے، جن کے عصا سے لرزتی ہوئی زمین تھم جاتی تھی، جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، لیکن وہ ساری رات مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے، جن سے ملنے کے لیے بڑے بڑے شہنشاہ ترستے تھے، وہ اپنے کاندھے پر آٹے کی بوریاں رکھ کر یتیموں، مجبوروں اور بیواؤں کے در تک پہنچاتے تھے، جن کی عظمت بیان کرنا میرے بس کی تو بات نہیں ہے، جن کی شجاعت کی مثال ساری کائنات میں نہیں ہے، جن کا عادل ازل سے ابد تک مثالی رہے گا۔ تاریخ عالم نے ناظرین ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب ہیں۔ افسوس کہ شہادت عمر کے بعد اس کائنات نے کوئی عمر ثانی نہیں دیکھا، مسلمانوں نے کوئی مثل عمر نہیں دیکھا، اور اسی کا نتیجہ آج ساری مسلم دنیا بھگت رہی ہے، چاہے وہ ایران ہو یا فلسطین، عراق ہو یا لیبیا، شام ہو یا یمن۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ ریاستیں جل رہی ہیں۔ ایران عطائے عمر فاروق ہے، غزہ، فلسطین عطائے عمر فاروق ہیں، لیکن آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایران اس لیے فتح کر کے دیا تھا کہ کافر اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اور امت سوتی رہے؟ کیا غزہ و فلسطین حضرت عمر نے فتح اس لیے کیا تھا کہ وہاں بچہ بچہ کھانے کو ترسے، عورتوں کی عزتیں لٹتی رہیں، بوڑھے بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر دیے جائیں، نوجوانوں کے ہاتھ، آنکھیں، گردے نکال لیے جائیں، مظلوموں کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے اور امت مسلمہ خاموش رہے؟ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، ہم عطائے عمر فاروق کی حفاظت میں ناکام ہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن کوئی ایک مثل عمر فاروق نہیں جو فلسطین میں برستے گولوں کو روک سکے، جو اسرائیل سے اس کے ظلم کا حساب لے سکے، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ ایران اسرائیل جنگ میں ایران نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے، اسرائیل کے خوف کا بت توڑ دیا اور ثابت کیا کہ اگر مسلمان چاہیں تو اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ساری مسلم دنیا غلامی عمر فاروق، طرز حکمرانی عمر فاروق کو چھوڑنے کا نتیجہ بھگت رہی ہے۔ جو خوف مسلم دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کا ہے نا، شاید اس سے کہیں زیادہ خوف ساری دنیا میں روم اور فارس کی سلطنتوں کا تھا۔ فارس پوری کائنات کا سب سے بڑا خزانہ رکھنے والی ریاست تھی، جس کے جنگجو لاکھوں میں تھے، جن کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے۔ رومی سلطنت وہ تھی جو دنیا کے 3 بر اعظموں پر قائم تھی، جن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، جسے ہرانا دیگر ریاستیں ناممکن سمجھتی تھیں، جس کے خزانوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس نہ ہی لاکھوں کا خزانہ تھا، نہ ہی لاکھوں کی فوج تھی، اور نہ ہی جدید ترین ہتھیار تھے، بلکہ حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کے پاس جنگی سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، لیکن وہ فیض عمر تھا، وہ نگاہ عمر تھی کہ جس نے ایسے سپہ سالار پیدا کیے، فوج میں وہ جذبہ اور وہ ولولہ پیدا کیا، وہ یقین خداوندی ان کے وجود میں ڈال دیا کہ جنہوں نے بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے آگے زمین بوس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی با کردار قیادت میں چند ہزار مسلمانوں کی فوج نے صرف سادہ تلواروں اور نیزوں سے روم اور فارس سے جنگیں جیتی، اور اس وقت کی 2 سپر پاورز کو تہس تہس کر کے رکھ دیا۔ آج بھی یہ ممکن ہے، جس کی ایک جھلک ہمیں آپریشن بنیان مرصوص پہ نظر آئی کہ کیسے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو ہم نے شکست سے دوچار کیا، ٹیکنالوجی سے لے کر آپریشنل حکمت عملی تک، بیانیے سے لے کر سفارتکاری تک، ہر سطح پر بھارت کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہمیں قوم کے ساتھ ساتھ ملت کے مفادات کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے، نیٹو کی طرز پر اسلامی اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو ایٹمی قوت ہے۔
ورنہ یاد رکھیے کہ کل بھی یہ طاقتیں ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی تھیں، چاہے وہ نام امریکہ نہیں تھا، فارس تھا، اسرائیل نہیں تھا، روم تھا، لیکن کردار اور طریقہ کار وہی تھے جو آج ہیں۔ مسلمان ایک قوم ہیں، ایرانی نہیں، پاکستانی نہیں، افغانی نہیں، سعودی نہیں، ترک نہیں، قطری نہیں، ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان۔ یہ جتنا جلدی سمجھ لیں نا یہ بہت بہتر ہوگا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان پھر سے ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، نیا نظام عالم قائم کر سکتے ہیں، جہاں حکمرانی کسی انسان کی نہیں اللہ کی ہو، جہاں فیصلے تعلقات جبر اور لالچ کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے قانون کے تحت ہوں، جس جہاں میں مسلم اور غیر مسلم سب کے حقوق کی یکساں حفاظت ہو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سنت فاروق اعظم پر چلنا ہوگا، مثل عمر فاروق بننا ہوگا، مسلمان جیسا صرف دکھنا نہیں، مسلمان بننا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ Petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider. تو ناظرین، ایک اور جمعہ، ایک اور بڑا فیصلہ۔ پہلے جمعے نون لیگ پر بھاری پڑا کرتے تھے، اب تحریک انصاف پر یہ بھاری پڑتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے 7 ججز نے نظر ثانی درخواستیں منظور کی ہیں۔ 2 ججز جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے جزوی طور پر نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 15 روز میں تمام اراکین کے کاغذات نامزدگی کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 12 جولائی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پہلے ہی نظر ثانی درخواستوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ بینچ کے آخری رکن سینئر جج جسٹس صلاح الدین پور نے آج فیصلے سے کچھ دیر پہلے کیس سننے سے معذرت کرتے ہوئے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، جس کے بعد ایسا تاثر ملا کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ لیکن پھر کچھ دیر کے وقفے کے بعد آئینی بینچ نے سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلے کے مطابق آئینی بینچ کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو کالے دم قرار دیتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو بحال کر دیا ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہیں۔ مخصوص نشستیں حکمراں جماعت یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد حکومت کو وفاق میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، یعنی اب کسی بھی ترمیم کے لیے، کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو کسی مدد یا پھر کاندھا درکار نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کو مل جائیں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ فیصلے کے بعد اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر اراکین نہیں لیا تو گھر جائیں گے وہ۔